السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ کو اس کورس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گی کہ یہ کورس ہے کیا۔ الحمدللہ بہت سالوں سے پیرنٹنگ پہ میں کام کر رہی ہوں، اپنے بچوں کا تجربہ، اس کے علاوہ بہت سی ماؤں کے تجربات، بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا، بچوں سے انٹریکٹ کرنا، اور اس سارے عمل میں جو ایک بات میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ آپ جتنا بھی تربیت پہ بات کر لیں بچوں کی، لیکن یہ جو ایکیڈیمک ایکسیلنس ہے نا، کہ ہمارا بچہ بہت کچھ کرنا جانتا ہو اور جی اسکول میں کالج میں کسی طرح سے فیل نہ ہو، یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں ماں باپ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم اسی چیز میں مار کھا جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اگر کچھ کروانا چاہ رہے ہیں بچوں سے، ہم کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، اسکول کی پڑھائی ہے، نماز پڑھانی ہے، اور بہت سے ہم نے بچوں کو کام کرانے ہیں، تو کس چیز پر ہم توجہ دیں۔ اسی وجہ سے مجھے لگا کہ ہم اس پہ تو بہت بات کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، لیکن سم ہاؤ جو ایکیڈیمک ایکسیلنس ہے اس پہ بات نہیں ہوتی کہ بچوں کو تعلیم اور جو کچھ وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہیں، کوئی بھی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر ہمارا بچہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو سکھایا جائے صحیح طرح سے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بچے جو ایکیڈیمک ایکسیلنس کی طرف جاتے ہیں وہ زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں، وہ پھر باقی معاملات میں بھی ٹھہراؤ کے ساتھ کاموں کو کرتے ہیں، اور جہاں بچے کا ایک ایریا ویک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کے باقی ایریاز بھی ویک ہو جاتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا بھی زیادہ کرتا ہے، وہ ایموشنلی بھی انسٹیبل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس مسئلے کو کیسے دیکھنا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا کورس دسمبر تک چلے گا۔ جو لوگ تو آن گراؤنڈ آ سکتے ہیں ہم ان کو ویلکم کریں گے کہ وہ کلاس میں آئیں اور آ کر اس میں شامل ہوں۔ اس ویک میں آپ اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں، جاننے والے ہیں جو اس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ یہ انفارمیشن دیں کہ وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس کورس کو۔ تو ہم نے پہلے سٹیپ پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے سٹیپ پہ ہم نے اپنے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جب تک ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی اپنے بچے کی تو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور یہ ایک جرنی ہوتا ہے ہمارا کہ ہم بچے کے بیہیویئر کو تو سمجھیں، لیکن بیہیویئر میں جو اس کے جذبات ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ہم آگے چلیں، کیونکہ ہم وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم اس کی وجہ سے کافی حد تک پریشان ہوتے ہیں، ان چیلنجز کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ایک سے پوچھتے ہیں، کبھی دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور شارٹ کٹ طریقے سے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بچوں کے چیلنجز کس نیچر کے ہوتے ہیں؟ جیسے کلاس روم انوائرمنٹ میں بہت ڈسٹرپشن کریں گے، آپ کو ٹیچرز بلائیں گی بار بار، اسکول کی طرف سے آپ کو میسج آ جائے گا کہ جی آپ کا بچہ بہت مس بیہیو کرتا ہے۔ آپ کو جب پی ٹی ایم کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے، نائٹ میئر ہوتا ہے کہ جب میں جاؤں گی تو میرے بچے کی ایک لمبی لسٹ میرے سامنے آئے گی۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان بٹوین دا سیشن اگر اسکول سے میسج آتا ہے کہ جی آئیں آ کے ملیں، تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، اور بچے کو بار بار پوچھتے ہیں اب تم نے کیا کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارا بچہ بہت آرگیو کرتا ہے، اب تو چھوٹے بچے بھی بہت آرگیو کرتے ہیں، اب تو 3 سال کا بچہ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے بٹ وائی، وہ اللہ رسول کے نام سے پہلے یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی آرگیومنٹ اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ بہن بھائیوں سے اتنے جھگڑے ہوتے ہیں جتنا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے صلح صفائی کے ساتھ رہیں، مل جل کے رہیں۔ کئی دفعہ ہمارا دماغ اسی لیے خراب ہو جاتا ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑتے بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بگ چیلنج ہے۔ اسی طرح بچے موڈی بہت ہو چکے ہوئے ہیں، ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ کئی بچے جو ہیں ان کی ایموشنل انسٹیبلٹی اس نیچر کی ہوتی ہے کہ وہ روتے رہتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کچھ بچے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت وری کرتے ہیں،
اتنے وری کرتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم ان کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو, لیکن نہیں, وہ پریشان ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہی بچہ جو پریشان رہتا ہے وہ جب ٹین ایج میں آتا ہے اور پھر اس کے کچھ ایسے بیہیویئرز آتے ہیں, نہ ہم اپنے منہ سے بول سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں, کسی کے پاس جا نہیں سکتے. کئی دفعہ گھروں میں ہسبینڈ وائف کے درمیان کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کسی ایون سائیکائٹرسٹ کو دکھانا پڑ جائے گا. ایک اسپاؤس کہہ رہا ہوتا ہے دکھانا ہے, دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں دکھانا, اور اس میں حالات خراب بھی ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کس طرح سے بچوں کے ساتھ کوئی بھی جو معاملہ ہے اس کو لے کے چلیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ریجیکشن بہت ہوتی ہے بچوں کو پیئرس کے ساتھ. آپ دیکھیں کئی دفعہ بچے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ میرا کوئی فرینڈز نہیں ہے, یا کئی دفعہ بچوں کی جو اسکول کی ایون ہائی اسکول تک جا کر بھی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جب آپ ان کو کہتے ہیں یا ٹیچر سے ان کے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اسکول اتھارٹیز کو کہتے ہیں کہ اس کو انوالو کریں, تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ خود نہیں انوالو ہوتا, اور آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ بچہ انوالو کیوں نہیں ہو رہا. اسی طرح اسکول میں اوور آل بچوں کی انڈر اچیونگ ہے, بچے باقاعدہ طور پہ کچھ بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر رہے. اس کے علاوہ کوئی چیلنجز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ میم میرا بچہ ہر چیز میں بہت زیادہ نیچر میں کوآپریٹیو ہے نا, لیکن جب پڑھائی کا معاملہ آتا ہے اس میں کبھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے, کبھی ایک دم سے موڈی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ویسے بہت کوآپریٹیو ہے لیکن پڑھائی میں اس کی فلکچویشنز چلتی ہیں. کبھی لگتا ہے کہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے اور کبھی لگتا ہے کہ بالکل وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا, اور یہ پیرنٹس کے لیے بھی بہت کنفیوزنگ سچویشن ہو جاتی ہے, اور پیرنٹس پھر اس سے اسٹرگل کرتے ہیں. اور ہوتا یہ کہ جب آپ کا گڈ پیچ آتا ہے نا, تو آپ اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رف پیچ کب شروع ہو جائے گا. یعنی آپ اس گڈ پیچ کو بھی اپنے بچے کے ساتھ انجوائے نہیں کر پاتے, نہ اس کے ساتھ کوئی آپ کی ریلیشن شپ بلڈنگ ہو پاتی ہے. چلیں پھر تھوڑا سا آگے سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا سمجھنا ہے. تھوڑا سا ریڈ فلیگس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بیہیویئرز اس ایج کے لیے نارمل ہو سکتے ہیں, ایبسلیوٹلی نارمل ہو سکتے ہیں, جس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ فیزز بچوں پہ آتے ہیں, بچے سے سیل آؤٹ کر جاتے ہیں. لیکن ریڈ فلیگ کیا ہیں؟ جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بیہیویئر کا یا جذبات کا کوئی پرابلم ہے, اور وہ پرابلم جو ہے وہ آؤٹ آف اسکوپ ہے, اور اس کو ہم کیسے دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. دوسرا یہ کہ بچے کی جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں, جو فنکشننگ ہے, اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فنکشنالٹی. یہ کسی ایڈلٹ کے لیے بھی ہم اسی طرح سے اسیس کرتے ہیں. مثلاً اگر کوئی اپنا مسئلہ بتاتا ہے یا کسی اپنے فیملی ممبر کا مسئلہ بتاتا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فنکشنالٹی ہے یا ڈس فنکشنالٹی ہے. مثلاً جی مجھے غصہ بہت آتا ہے لیکن میری نیند ٹھیک ہے, کھانا پینا ٹھیک ہے, اوور آل معاملات گھر کے ٹھیک ہیں, اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتی ہوں, تو آپ فنکشنل ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں پھر بھی آپ کچھ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً جی میرا بچہ نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن مجھ سے تھوڑا ناراض رہتا ہے, مجھے تھوڑا سا اس کو پش کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس پشنگ میں آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. جب آپ اس کو 2-3 دفعہ کہتی ہیں تو نماز پڑھ لیتا ہے؟ جی پڑھ لیتا ہے. اسی طرح پڑھائی بھی جی آپ کو کہنا پڑتا ہے لیکن کر لیتا ہے؟ ہاں جی کر لیتا ہے. مارکس کتنے لیتا ہے؟ جی اچھے لے لیتا ہے. اگر بہت ایکسل بھی نہیں کرتا لیکن اچھے لے لیتا ہے. تو یہ فنکشنالٹی ہے. تو ایسی فنکشنالٹی پہ پریشان نہیں ہونا, کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں فنکشنالٹی اور ڈس فنکشنالٹی کے درمیان فرق نہیں پتا, اور ہم اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ کنفیوز اپنے آپ کو بھی کرتے ہیں, بچوں کو بھی کرتے ہیں. جہاں پر ہمیں بچے کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم وہاں پہ بھی پریشان ہیں. یعنی کئی دفعہ بچہ فنکشنل ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم نے دماغ میں ایک ایسی آئیڈیل پکچر بنائی ہوئی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایکیڈیمک ایکسیلنس یا بچے کے ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہی نہ آئے, کوئی مسئلہ ہی کبھی نہ آئے, کبھی بچہ کہیں اٹکے نہ, کوئی ہرڈل نہ ہو. نہیں, ایک نارمل بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ کبھی بچہ کسی کے ساتھ الجھ بھی سکتا ہے, کسی جگہ پہ اٹک بھی سکتا ہے, کبھی کبھار لو گریڈ بھی لے سکتا ہے, کبھی کبھار نمازوں میں یا عبادت میں یا ریلیشن شپس میں یا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کا کوئی الجھاؤ ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس کی فنکشنالٹی کو ڈسٹرب نہیں کرتا. پھر اس کو ہم مسئلہ نہیں بناتے. دیٹ از ناٹ اے ریڈ فلیگ. ریڈ فلیگ وہ ہے جہاں پر آپ کی جو نارمل فنکشننگ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اسی طرح سے پیرنٹس کا سٹریس لیول ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ اب ایک ریڈ فلیگ ہے کہ کیوں پیرنٹس اتنے زیادہ پریشان ہیں. اگر پیرنٹس پریشان ہیں تو اس کو دیکھنا پڑے گا. فرض کریں کہ بچے کا بیہیویئر نارمل ہے لیکن ماں باپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ جلدی سٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کا بھی ایفیکٹ بچے پہ جائے گا.
بچہ ایک حد تک وہ کام کرے گا، اس کے بعد وہ نہیں کر پائے گا، تو وہاں پر بھی پیرنٹس کو اپنی اسٹریس مینجمنٹ پہ جانا ہوگا. یہ ایک ریڈ فلیگ آ جاتا ہے. یا یہ کہ پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں اور پیرنٹس کو بہت زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں. روز روز ایک نیا مسئلہ، آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے. آپ نے کوئی سگریٹ دیکھ لیا بچے کے پاس، آپ نے کوئی اس کی نوٹ بک میں ایسی بات پڑھ لی، آپ نے اپنے بچے کو غلطی سے ایک اکاؤنٹ بنانے دیا اپنے ہی فون پہ اور اس پہ آپ نے کوئی اس کی چیٹ ایسی پڑھ لی. یا اسکول سے بار بار آپ کو بلایا جا رہا ہے اور بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے. کبھی کبھار آپ اسکولز بھی بار بار چینج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے اتنی ٹیوشنز لگوائی ہوئی ہیں لیکن آپ کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا. اب آپ بہت زیادہ پریشان ہیں. فیملی لائف پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. کئی دفعہ بچوں کے مسئلوں کی وجہ سے ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو رہی ہے. بہن بھائی جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں نہیں بات چیت کرنا چاہ رہے، نہیں کوئی کام کرنا چاہ رہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جو آتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک پلان نہیں آتا، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کرنا کیا ہے. اتنا الجھاؤ ہے، ہمیں اس سچویشن میں سے نکلنا نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اب ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ جب ہمیں ریڈ فلیگ کوئی نظر آتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے بچے کا جو مسئلہ ہے وہ کس نیچر کا ہے. دیکھیں، پریشان رہنے سے نا مسائل نہیں حل ہوتے. سولوشن بیسڈ اپروچ اپنی زندگی میں آپ رکھیں. اگر آپ صرف جا کر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں میرے بچے کا مسئلہ، میرے بچے کا مسئلہ، میرے بچے کا مسئلہ، میرے بچے کا مسئلہ، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پرابلم کو اپنے دماغ میں اتنا پروان چڑھایا ہے کہ وہ میگنیفائی ہو چکا ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے. جتنا اس کا سائز ہے اس سے وہ بڑا آپ کو دکھ رہا ہے. تو کسی بھی مسئلے کو سائز اپ کرنا ہوتا ہے، اپنے اوریجنل سائز پہ لانا ہوتا ہے. جب آپ اس کو اپنے اوریجنل سائز پہ لاتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے مثلاً یہ کہ جی فریکوینسی کیا ہے. جیسے بہن بھائی گھر میں لڑتے ہیں، کیا فریکوینسی ہے؟ ہفتے میں 2 یا 3 بار لڑ رہے ہیں، چاہے وہ کھانے پہ لڑ رہے ہیں، شیئرنگ پہ لڑ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے پہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اماں ابا کے ساتھ کوئی بھی تعلق پہ لڑ رہے ہیں، میں نے پہلے کرنا ہے، تم نے کیوں کر لیا، میری چیز کو کیوں چھیڑا. یہ کون سا بیہیویئر ہے؟ نارمل ہے، اب نارمل ہے؟ یہ نارمل بیہیویئر ہے. لیکن اگر دن میں 4 مرتبہ لڑ رہے ہیں، فریکوینسی بہت زیادہ ہے، بہن بھائیوں نے لڑنا ہے لیکن فریکوینسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو دیٹس ناٹ اے نارمل بیہیویئر. اسی طرح سے بچہ ویسے ٹھیک پرفارم کرتا ہے اسکول میں، پڑھائی کر لیتا ہے، لیکن کسی ایک ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. یہ نارمل بیہیویئر ہے، اب نارمل ہے؟ یہ نارمل ہے. کئی دفعہ ہم نے تھوڑا سا جو مسئلہ اس کی زندگی میں آیا، کبھی ایک دفعہ بچہ اٹک گیا تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ میگنیفائی کر دیا. ہم نے اس کو وہ مسئلہ بنا دیا جس کو ہم ہینڈل نہیں کر پا رہے. ہاں، اس کو آپ سیریسلی لیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بچہ ایک ایسا بیہیویئر دے رہا ہے جو درست نہیں ہے تو آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں. آپ ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کریں گے کہ اس کو مینیج کیا جائے، لیکن اتنا پریشان نہیں ہوں گے اس کے لیے، اتنا ہنگامہ نہیں کریٹ کریں گے، اتنا اسٹریس آؤٹ نہیں ہوں گے، بیکاز دیٹ از اے نارمل بیہیویئر. اس کی فریکوینسی کم ہے. لیکن کبھی کبھار کوئی چھوٹا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی فریکوینسی زیادہ ہے. مثلاً ایک ٹین ایج بچہ ہے اور وہ روز شام کو دوستوں کو ملنے چلا جاتا ہے، باہر، گھر سے باہر جاتا، وہ 1 گھنٹے کے لیے ہے لیکن انسپروائزڈ روز باہر جاتا ہے. اب اس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے. کئی دفعہ جو زیادہ فریکوینسی کسی کام کی ایسی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس مسئلے میں گھیر لیتی ہے. ٹھیک ہے، شروع سے آپ کو نظر آ رہا ہے مثلاً آپ کا بچہ میتھس میں ویک ہے، بہت مارجنلی پاس ہوتا ہے، اور تقریباً ہر کلاس میں آپ اس کا یہ پیٹرن دیکھ رہے ہیں کسی ایک سبجیکٹ میں. رائٹنگ کا مسئلہ ہے، وہ لگاتار رائٹنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، ہلکا پھلکا چل رہا ہے لیکن چلتا جا رہا ہے، فریکوینسی اس کی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کر یہ مسئلہ بڑا بن سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے بچے حفظ کرتے ہیں تو پہلے جو 2-3 پارے ہوتے ہیں نا ان میں بچہ اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، ویک سے ویک بچہ بھی اچھی طرح پڑھ لیتا ہے اور ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ اگر ان کے ساتھ جیسے اور ماں باپ ہوتے ہیں جن کے بچے 10 پارے کر چکے ہوتے ہیں، 15 پارے کر چکے ہوتے ہیں، اور اب وہ آ کے آپ کو بار بار بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ جیسے مدرز ہوتی ہیں شیئرنگ کرتی ہیں
کہ میرے بچے کی تو بہت اٹکن آ رہی ہے اور ٹیچرز بھی بہت زیادہ ڈانٹ رہے ہیں اور میرا بچہ بہت اسٹریسڈ آؤٹ ہے اور اب اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا. تو جن کی بچے ابھی بگنرز ہوتے ہیں وہ مائیں کیا کہتی ہیں آپ کے بچے کا مسئلہ ہوگا, ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا. لیکن جب وہ بھی پہنچتے ہیں نا 10ویں اور 15ویں پارے پہ, پھر کیا ہوتا ہے, پھر ان کو بھی وہی سینیریو پیش آنا شروع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ ہلکا مسئلہ چل رہا تھا اس کو اوور لک کیا. اسی طرح سائیکولوجیکل چیلنجز بھی کئی دفعہ تھوڑے ڈوز کے ہوتے ہیں لیکن سلو چل رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس ایک فل بلون پکچر آتی ہے نا تو پھر آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو 5 سال سے یہ ہلکا ہو رہا تھا, تو میں نے اس کو کسی طرح سے مس آؤٹ کر دیا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریکوینسی دیکھنی ہے کہ کتنی ہے. زیادہ فریکوینسی ہے تو پھر آپ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر کم فریکوینسی ہے, کبھی کبھار کچھ ہو گیا ہے, تو اس کو آپ اتنا بڑا ایشو نہیں بناتے. دوسرا ہے اس کا میگنیچیوڈ. کئی دفعہ ایک ہی کام کیا, مثلا ایک ہی دفعہ بچہ فیل ہوا ہے, ایک ہی دفعہ کلاس میں اس نے کوئی مس بیہیویئر دیا ہے, ایک ہی دفعہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے, ایک ہی دفعہ آپ کو لگا کہ کسی قرآن کلاس میں جانے سے اس نے انکار کیا ہے, لیکن وہ جو اس کا میگنیچیوڈ تھا, جو اس نے وہاں حرکت کی تھی, وہ دیٹ واز ناٹ اے نارمل تھنگ. سو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا. وہ کہتا ہے میں نے فرسٹ ٹائم ہی کیا, ایک ہی دفعہ کیا, لیکن چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا. تو اب یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ نے سیریسلی لینا ہے. اب اس کے لیے کرنا کیا, ظاہر ہے ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, بچے تو ایسے کرتے ہی ہیں. نہیں, آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایڈریس کرنا سیکھنا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مائلڈ ہے یا سیویئر ہے. جیسے کون سی چیزیں آپ اس میں دیکھیں گے, ہائپر ایکٹیویٹی دیکھیں گے. جب ہم نے بچے کے گیپس دیکھنے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے بچہ کتنا ہائپر ہے. ابھی ریسنٹلی میری ایک مدر سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مجھے بتایا کہ گھر میں کیونکہ جھگڑے بہت زیادہ ہیں, میاں بیوی بھی ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور باقی افراد بھی اٹھاتے ہیں, اور باقی افراد مطلب بچوں پہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں گھر کے جو ہیں, اور اس کی وجہ سے ماں باپ بھی جب فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی بچوں کو مارتے ہیں. تو ان کا جو ایک بچہ ہے اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ بہت ہائپر ایکٹیو ہے. تو ابھی وہ میرے پاس آئیں تو میں نے کچھ کلاسز میں تو ہم نے یہ پلان بنایا کہ پہلے ہم مدر کو سیٹل کریں گے انشاءاللہ, پھر ہم اس بچے کے بیہیویئر کو فوکس کر کے اس کو سیٹل کریں گے. اور اگر اسی طرح وہ سیٹل ہو گیا تو دیٹ مینس کہ جو گھر میں ڈسٹربنس تھی اس کی وجہ سے اس کی ہائپر ایکٹیویٹی تھی. لیکن اگر وہ ان ساری چیزوں کو مینج کرنے سے نہ سیٹل ہوا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, پھر ہمیں اس بچے کو دیکھنا ہوگا کہ جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے کیا اسپیسیفک کام کروائے جاتے ہیں, کیا اس کو ایکسرسائزز دی جاتی ہیں, پھر ہم نے اس کی طرح توجہ دینی ہے. دوسرا بیہیویئر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے امپلسیوٹی کا, کہ کتنا امپلسیو ہے. امپلسیو ہونے سے کیا ہوتا ہے, امپلسیو مین کہ سوچے سمجھے بغیر کام کر دیا, سوچے سمجھے بغیر بہن بھائی کو مکہ مار دیا, سوچے سمجھے بغیر کوشچن کا آنسر لکھ دیا. کئی بچوں کو ہمیں بار بار بتانا پڑتا ہے بیٹا سوچ سمجھ کے کرنا. ایسے بچے جو امپلسیو ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی سگریٹ آفر کر دے, کوئی ڈرگ آفر کر دے, وہ بھی وہ فوراً لے لیتے ہیں. موبائل پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جس کو مرضی جواب دے دیتے ہیں, جو ان کو چاہیے جو وہ مانگتے ہیں ان کو وہ والے آنسرز دے دیتے ہیں. یعنی امپلسیو لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری خرابیاں اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر توجہ نہیں دی جاتی, یہ بھی بہت ساری مدرس کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جی توجہ نہیں ہوتی اس کی, اٹینشن سپین اس کا بہت کم ہے, اس کو میں پڑھانے بیٹھتی ہوں ادھر ادھر اس کا دھیان ہوتا ہے. تو یہ مائلڈ ہے یا سیویئر ہے, کیونکہ اس مسئلے کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ڈیفائنس کتنے ہیں. ڈیفائنس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی ہر بات پہ کھڑا ہو جائے, پرواہ نہ کرے, یعنی جو بھی آپ اسے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے, ہاؤ ڈیئر یو. ڈیئرنگ ہوتا ہے بچہ, چھوٹے چھوٹے بچے ڈیئرنگ ہیں. میں نے دیکھا ہے 4 سال کے بچے سے 5 سال کے بچے کے ہاتھ سے ماں باپ فون نہیں لے سکتے, ان کو ڈر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں بچہ ایسا ٹینٹرم تھرو کرے گا وہ ہمارے لیے مینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, ہم نہیں کر سکتے. اتنا گھبراتے ہیں اپنے بچے سے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اس کا جو ہے نا ایک وائلنٹ بیہیویئر آتا ہے, وہ کسی بھی بات پہ بہت زیادہ اس کے میلٹ ڈاؤنز ہوتے ہیں, ایگریشن ہے, ماں باپ کو مارتا ہے بچہ.